السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سب سے بڑا سب کا جو پرابلم چل رہا ہے وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ صاحب ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ غریبوں کے بچوں کا حال یہی ہے، مالداروں کے بچوں کا حال یہی ہے۔ جاننے والے نہ جاننے والے لوگوں کے بچوں کا حال یہی ہے۔ سب پریشان ہی، اپنی بیوی سے زیادہ لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ کیا کریں کہ اولاد کہنے سے باہر نکل چکی ہے اور اولاد کہنا نہیں مانتی ہے۔ اب یہ اولاد کو کیا کریں؟ نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ سدھارا جا سکتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے یا تو دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں۔ دو چار دن پہلے ایک خاتون ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا مولانا میرا بچہ اتنا بگڑ گیا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، ہر وقت پیسے کا سوال کرتا ہے، اور جتنا تھا جو تھا سب اس کو دے دیے، سب برباد کر دیا۔ اب میں اس کے سدھارنے کے لیے بول کر آپ کے پاس نہیں آئی ہوں، بلکہ ایک مسئلہ یہ لے کر آئی ہوں کہ کسی طریقے سے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی دعا کرو کہ وہ مر جائے اور اس کے مرنے سے ہم کو سکون لگے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ زمانے دراز سے چلا آیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو پکارا، اللہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیوں؟ تم ہلاک کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتلایا۔ اور ہلاک ہونا یہ ہلاکت کیا کم ہے کیا کہ ایک بچہ گھر میں آ گیا اور ماں باپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ایک بچہ گھر میں آ گیا ماں باپ کی نیند حرام ہو گئی، کیا یہ کم ہلاکت ہے؟
لیکن اللہ نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دو چیزیں ایسی ہیں، تمہاری اولاد اور تمہارا مال. اور اللہ سمجھا رہا ہے کہ مومنوں، مال اور اولاد کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بے ایمان ہو گئی، اولاد بدمعاش ہو گئی، تو ماں باپ کو روٹی کھا کر بھوک نہیں مٹتی ہے، بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آتی ہے، گھر میں ہو کر سکون نہیں لگتا ہے. ماں باپ کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن اور ماں باپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ایک شروع کا اولاد کا زمانہ ہوتا ہے. پہلی بات تو وہ ہے کہ ماں باپ جس وقت انہیں اولاد نہیں ہوتی صرف اولاد مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ بچہ دے دے، اللہ بچہ دے دے، اللہ خاندان میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اللہ سارا گاؤں مجھے کہہ رہا ہے. کیا بات ہے کہ 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ارے فلاں کو، عبداللہ کو، کریم کو بچہ ہی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ اللہ بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بچہ دے دے. میں نے اس سے پہلے ایک جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے برکت کی چیز مانگو. کون سی چیز مانگو؟ اللہ زندگی دے تو برکت کی، اولاد دے تو برکت کی، مال دے تو برکت کی، بیوی دے تو برکت والی، مہمان رشتہ دار اگر تو ہمیں کسی کا بنائے تو وہ برکت والے بنا دے. ایسا نہ ہو کہ بیوی آ جائے تو مصیبت والی، اولاد مل جائے تو عذاب والی، مہمان مل جائے تو ایسے کہ زندگی کا چین اور سکون حرام کرنے والے مل جائیں. ایسے نہیں چاہیے. زندگی ایسی مل گئی کہ جانور کی طرح کہ جی کیوں رہا ہے؟ تو کہا کھانے کے لیے جی رہا ہوں. کھا کیوں رہا ہے؟ تو کہا بس جینے کے لیے کھا رہا ہوں. نہ زندگی ایسی چاہیے نہ اولاد ایسی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں کو اولاد نہیں تھی. عمر بہت ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ آدمی کو فکر یہ ہوتی ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ کہ یار جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں بھی فکر ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے. لیکن جن کے پاس تھوڑی سی پونجی ہو، تھوڑا سا مال ہو، تو فکر کرتے ہیں یار اگر ہمیں اولاد نہ رہی تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہمارا وارث کون بنے گا، فکر ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. کیا دے دے؟ اور ہم بھی لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، دعا کرو ذرا رشتہ مل جائے. لیکن یہ نہیں کہتے ساتھ میں مولانا، مولوی صاحب، فلاں صاحب، حاجی صاحب اور فلاں صاحب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نیک رشتہ دے دے، میرے بیٹی کو اللہ تعالیٰ نیک جوڑا دے دے. یہ سے دعا نہیں کرتے، بس جلدی رہتی ہے کہ کہیں بھی ہو جائے اور بیٹی گھر سے ودا ہو جائے. اب وہ بیچارے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے حضرت دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. بولو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ ایسی کوئی تو چیز ہوگی جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں صرف بخل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے؟
اللہ کے خزانے میں بخل نہیں ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کہ بچا بچا کر، گن گن کر رکھنا اور لوگوں کے مال پر زندگی گزارنے کی نیت کرنا، اپنا بچا بچا کے رکھنا۔ کیا کرنا؟ اپنا دواخانہ بھی آیا تو دوسرے کو بولنا بھائی میں بیمار ہوں، کچھ مدد کر سکتے کیا؟ حالانکہ اپنے پاس ہے، بھوک بھی لگی ہے تو اپنا مال بچا کے رکھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مجھے کوئی کھانا کھلائے گا کیا؟ کپڑے کی ضرورت ہے، اپنا پاس مال ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ بھائی مجھے کوئی کپڑا دے گا کیا؟ یا یوں سمجھو کہ ضرورت پر اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، خرچ کو بچا کے رکھنا، اس کا نام ہے بخل۔ کیا ہے؟ بولو بولو تمہارے منہ سے، بخل۔ اور بخل اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، سب ہے اللہ کے خزانے میں، لیکن بخل اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اور اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھو، کسی کو دوست بناؤ تو اس کو کھلانے کی نیت سے دوست بنانا، کھانے کی نیت سے نہیں بنانا۔ آج ہماری دوستی کس لیے ہوتی ہے؟ ارے وہ 4 پیسے والا آدمی ہے، اگر شاید ہماری اس سے دوستی ہو جائے تو شاید میرے ناشتے کا مسئلہ حل ہو جاوے گا، شاید میرے کھانے کا مسئلہ حل ہو جاوے گا۔ میرے بھائیوں، ایسی نیت کے ساتھ کسی دوست سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس کی نیت بخیل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی امیر نہیں بناتے ہیں۔ سخی کو اللہ سخی بناتے ہیں، غنی کو اللہ غنی بناتے ہیں، خرچ کرنے والے کو اللہ مالدار بناتے ہیں، لیکن بچا بچا کر رکھنے والے کو اللہ کبھی مالدار نہیں بناتے ہیں، کبھی اللہ اس کو غنی نہیں بناتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تو مالدار نہیں بناتے ہیں۔ بہرحال وہ گیا اور جا کر کہنے لگا، میں اسی لیے کہا، دیکھو کیا کہا، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی جو بھی بندہ جب بھی سوال کرے گا، جو بھی سوال کرے گا، آج تک ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ ارے بولو نا، ساری دنیا کو دیا کس نے؟ بولو، ساری دنیا کو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ اور جس نے جو مانگا، جس نے جو مانگا اس کو وہ مل گیا۔ بس بات یہ ہے کہ تعلق کی بات ہے، ہمارا اور ہمارے اللہ کا تعلق کتنا ہے، ہم اس کو پرکھیں۔ کیا کریں؟ ہم سوچیں میں میرے اللہ کے کتنے قریب ہوں، اور میرا اور میرے اللہ کا کتنا تعلق ہے، میری اور میرے اللہ سے کتنی پہچان ہے، میری اور میرے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ آدمی اس کو دیکھے، اور یاد رکھو جب آدمی کی کسی آدمی سے پہچان نہیں ہوتی تو وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، جب آدمی کی کسی آدمی سے محبت نہیں ہوتی تو اس کو اس پر ترس آتا نہیں ہے، جب آدمی کا معاملہ آدمی کے ساتھ ایسا ہے تو اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے، بندہ جب تجھے زندگی میں جس چیز کی ضرورت پڑ جائے کیا کرنا؟ دعا کرا لینا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ کیا کراتے ہم؟ او مولوی صاحب، او حاجی صاحب، آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ ارے بولو نا، کیا کرو؟ دعا کرو۔ آپ کا اللہ سنتا ہے، ہماری اللہ کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، ہمارا اور اللہ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ہماری اور اللہ کی کوئی محبت کا معاملہ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کیا کرو؟ ہمارے لیے دعا کرو، ہے نا؟ یہ سب سے بڑے اللہ سے دوری ہے۔ یہ دعا کرانا سنت ہے، لیکن دعا کرنا یہ اللہ سے تعلق ہے۔ کیا ہے؟ دعا کرنا یہ اللہ سے تعلق ہے، اور دعا کرانا کیا ہے؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے دعا کرائیں اور کام بن جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ بالکل ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے سوال کرے
اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا بندہ جب تجھے ضرورت پڑ جاوے تو اپنے دونوں جبڑوں کو حرکت دے کر تم اس سے سوال کر لینا۔ کیا کر لینا؟ سوال کر لینا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائیو ہم سوال کرتے نہیں اللہ سے، اللہ سے سوال کرتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڈھی کو بچے نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا نے بہت دعائیں کرائی، سمجھے نا، دعا کراتے تھک گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے سامنے سے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، او موسیٰ ادھر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پردہ نہیں تھا، کسی بھی نبی کے شریعت میں پردہ نہیں تھا۔ پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرض کیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکروں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں کو اللہ نے پردہ دے دیا۔ حضرت عمر جب ایمان لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک کڑن ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل دکھتا تھا، یا اللہ یہ کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورتیں، ان پر غیروں کی نگاہ پڑتی ہے، یہ غیر ان کو دیکھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کے اجسام پر، ان کے جسموں پر یہ غیروں کی نگاہ پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے کڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے کڑنے پر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں کے اندر بند رہو اور تم غیروں سے پردہ کرو، اپنے جسم کو غیروں سے چھپا کے رکھو۔ غیر کون ہوتا ہے؟ جس کا شوہر نہیں وہ غیر ہے، جس کا باپ نہیں وہ غیر ہے، جس کا بیٹا نہیں وہ غیر ہے، جس کا بھائی نہیں وہ غیر ہے، جس کا بھانجا نہیں وہ غیر ہے، جس کا بھتیجا نہیں وہ غیر ہے، جس کا ماموں نہیں وہ غیر ہے، جس کا چچا نہیں وہ غیر ہے۔ ان کے علاوہ تم کسی کے سامنے اپنے چہرے کو کھول نہیں سکتی، تم اپنی پنڈلیوں کو، بلکہ تم اپنے پاؤں کو بتا نہیں سکتی، تم اپنے ہتھیلیوں کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کو فرض کر دیا۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اس عورت نے بلایا، بڈھی نے، وہ بڑھیا کہنے لگا، او موسیٰ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، کہا بول مائی کیا بات ہے؟ ذرا دھیان سے سنو۔ دیکھو موسیٰ کے زمانے کی عورت کی خواہش کو اللہ پورا کر سکتا ہے۔ ارے تم کون ہو یہ تو بتاؤ، تم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ بات کہی تھی، تمہارا مقام اللہ کے پاس حضرت جبریل سے زیادہ بڑا ہے، تمہارا مقام اللہ کے پاس سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جبریل نے جب اللہ کو سجدہ کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا جبریل سجدے میں گرے ہوئے تجھے کتنا زمانہ ہو گیا؟ تو جبریل نے کہا تھا کہ اللہ 70,000 سال ہو گئے۔ تو اللہ نے اس وقت اس امت کو یاد کر کے کہا کہ جبریل میرے نبی کی امت ہوگی، جبریل سن لے، میرے نبی کی امت کا ایک سجدہ ایک طرف، اور جبریل تیرے 70,000 سال کا سجدہ ایک طرف۔ یہ امت کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور اس امت کی ایک دعا بھی، چاہے بستر پر لیٹے لیٹے تم نے مانگا ہو، چاہے تم سفر پر اپنی سواری پر دعا مانگی ہو،
چاہے سمندر میں چلتے وقت تم نے دعا مانگی ہو یا بازار میں ٹھہر کر تم نے کوئی کلمہ پڑھا ہو یا کوئی دعا مانگی ہو یا تم نے پاکی اور ناپاکی میں کوئی دعا کی ہو، کسی بھی موسم میں آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی ہو، اللہ اس امت کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پوچھا، کیا پوچھا؟ او موسیٰ، کتنی دعائیں کراؤں، کتنی علاج کراؤں؟ ارے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، ذرا اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کا علم کس کو ہے بتاؤ؟ بچے ہوں گے نہیں ہوں گے کس کو معلوم ہے؟ بولو، یہ ناڑیاں دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ گمراہ نہ ہونا ایسے لوگوں کے چکر میں کوئی ہاتھ بتا کر کہے تجھے 5 بیٹے ہونے والے ہیں، اور کوئی تمہارے سر کے بال دیکھ کر کہے کہ اب اس کے بعد تجھے بیٹی ہونے والی ہے یا تجھے بیٹا ہو جانے والا ہے، گمراہی ہے۔ کہ اولاد مقدر میں ہے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ فلاں فلاں عورت مل کر بڑی تنگ کرتی ہے، یا اللہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا جا اس کو بول دے اولاد نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی جلالی تھے، آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے مائی میں نے اللہ سے پوچھ کر آیا تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک بات اور بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کسی کا غلام، اللہ کسی کا نوکر نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرے، اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار اللہ کا ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ اگر جبریل بھی کہہ دے آ کر کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، موسیٰ بھی کہہ دے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اور موسیٰ اور جبریل کو بھی اللہ نے پیغام دیا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کو بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اراد شیئا، اللہ کیا کہتا ہے؟ دیوانوں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بات ہم نے طے کر دی تو بس وہی رہے گی، نہیں، یاد رکھو، ان اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہو جا بولے تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اور اللہ کے ارادے کو کوئی بدلنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی مشورہ بھی دے کر کسی کے کام کو فیل کرانے والا ہے؟ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بول دیے، وہ عورت اطمینان ہو گئی، وہ عورت کو اطمینان ہو گیا، اب دعا بھی کرانا نہیں ہے اور دوا بھی کرانا نہیں ہے، اور یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کسی نے کہا تیرے بیماری کا علاج ہونے والا نہیں ہے، اب دعا بھی مت کرو اور دوا بھی مت کراؤ، یہ جہالت ہے۔ کراتے رہنا، کرتے رہنا، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا کہ نہیں، زمانہ کچھ بھی کہے لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے خزانے میں شفا بھی ہے، اللہ کے خزانے میں مال بھی ہے، اللہ کے خزانے میں سب ہے۔ چلو جو دینے والا ہے اسی سے مانگتے رہنا چاہیے، اور جو دینے والا ہے اسی کے نام پر اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اب وہ بڑھیا نے چھوڑ دیا، دعا کرانا بھی چھوڑ دیا۔ ایک فقیر آیا۔ کون آیا؟ تمہارے دروازوں میں بھی فقیر آتے ہیں، لیکن یہ فقیر نہیں، یہ بھکاری ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ فقیر اور بھکاری میں فرق ہے۔ فقیر جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، بھکاری وہ ہوتا ہے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے دروازے پر فقیر نہیں آتے۔ فقیر جو اللہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو اللہ کے دروازے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر آیا، اور وہ فقیر آیا کس کے لیے؟ ایک ضرورت مند کے لیے سوال کرنے کے لیے۔ وہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر رہا تھا،
آیا اور وہ بڑھیا کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور اعلان کر رہا ہے جو 1 روٹی دے گا اللہ اس کو 1 بچہ دے گا، جو 2 روٹی دیں گے اللہ اس کو 2 بچے دیں گے۔ اعلان ہو رہا ہے۔ بڑھیا اندر سے سنی، جو زندگی بھر سوچ رہی تھی مجھے بچہ ہونا، مجھے بچہ ہونا، مجھے بچہ ہونا، تو وہ بیچاری باہر آئی، کہا او کیا ہے؟ کہنے لگے جو 1 روٹی دے گا اللہ اس کو 1 بچہ دے گا، جو 2 روٹی دیں گے اللہ اس کو 2 بچے دیں گے۔ بڑھیا بولی بیٹھو تھوڑی دیر یہاں پر، میں 2 روٹی بنا کے لے کر آتی ہوں۔ گئی، جا کر 2 روٹیاں بنا کے لے کر آیا، اور بڑھیا یوں کہہ رہی ہے ارے اب بچہ کہاں سے ملنے والا ہے، جب نبی نے پیغام سنا کر گیا ہے کہ تیرے مقدر میں بچہ نہیں ہے، اور اب کہیں بچہ بھی ہونے والا ہے کیا؟ لیکن چلو وہ پیٹ کے خاطر مانگ رہا ہے، اس کی بھوک ہی مٹا دیں گے، چلو اس کی بھوک تو کم سے کم مٹ جائے گی۔ اب 2 روٹیاں بنا کر اس نے دے دیا، اور وہ جس کو ضرورت تھی وہ کھا گیا، وہ چلا گیا، جو فقیر تھا وہ بھی چلا گیا۔ 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کا اس بڑھیا کے گھر کے سامنے گزر ہو رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ دیکھتے ہیں کہ بڑھیا دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ بچہ وہ بچے کو مار رہا ہے، وہ بچہ وہ بچے کو مار رہا ہے، اور بڑھیا یہ کھیل دیکھ رہی ہے، اور بڑھیا بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، او بڑی ماں کہاں سے لائے؟ تو وہ بڈھی فوراً بولے او موسیٰ جاؤ، تم تو کبھی کبھی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کو پوچھ کر آؤ کہ میرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نے بول دی کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ کہا اللہ نے مجھے 2 بچے دے دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ٹینشن بڑھ گیا، لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس بڑھیا کو تو میں نے کہا تھا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، لیکن 2 بچے تو اللہ نے مجھے دے دیے، اس کو 2 بچے دے دیے، اب میں لوگوں کو منہ کیا بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ دیکھو بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو اس واقعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے فلاں بڑھیا کے بارے میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، اللہ تو نے کہا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں، اور آج وہ بڑھیا 2 بچوں کو لے کر کھیل رہی ہے، اللہ اس کو بچے کیسے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کا جواب بعد میں دیں گے، اس وقت ہم کو آدمی کے گوشت کی ضرورت ہے۔ کیا بولے؟ دیکھو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ایک تقاضا رکھتے ہیں، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اگر میں گوشت لے کر، تجھے گوشت کی کیا ضرورت پڑی ہے یہ تو بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ مجھے آدمی کے گوشت کی ضرورت ہے، جاؤ لے کر آؤ، اس کے بعد اس کا جواب دے دیں گے آپ کو، جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سارے مصر میں پھر رہے ہیں، ایک چھری لیے ہوئے ہیں، ایک برتن لیے ہوئے ہیں، جوان کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، بھائی آپ جوان ہو ذرا گوشت دے دیجئے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ اس کو چھوڑ کر اور کچھ بھی بولو بھائی، لیکن مجھے گوشت دینا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، سارا گاؤں پھر لیے، کسی نے گوشت نہیں دیا۔ لیکن اب جب پورا دن مکمل ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کوئی گوشت دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ راستے میں وہ فقیر جس نے روٹی کا سوال کیا تھا، وہ فقیر اللہ 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 کرتے پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا عاشق ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے دل لگانے والا ہے، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ بوڑھا راستے میں بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھے چلو اس بڈھے کو تو پوچھ لیں گے، اگر یہ دے دیا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ بڑے میاں اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت پڑی ہے، کیا آپ دے دیں گے؟ لیکن بنی اسرائیلوں میں ایک عادت تھی،
جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تو فوراً وہ کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے پوچھا اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، موسیٰ یہ بتاؤ کہاں کا گوشت چاہیے. کیا پوچھا؟ یہ سورہ بقرہ جو قرآن میں نازل ہوئی ہے نا، وہ 3 پاروں کی، یہ بنی اسرائیلوں کے سوال کرنے سے اتنی بڑی صورت ہوئی کہ ایک آدمی مارا گیا تھا، پتہ لگانا تھا کہ بھئی اس کو کس نے مارا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کر پوچھے کہ بھئی یہ بتاؤ یہ آدمی کو مارا کس نے. تو یہ بنی اسرائیلوں کی عادت. اب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جاؤ ایک گائے ذبح کر کے اس کو بس گوشت لگا دو، زندہ ہو کے بولے گا کس نے مارا ہے. تو پھر وہ گائے کیسی ہونا، اچھا رنگ کیسا ہونا، کہاں پیدا ہوئے سو ہونا، کس کے جنگل میں کی ہونا، کہاں چرے سو ہونا. یہ بنی اسرائیلوں کو عادت تھی سوالات کرنے کے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بڑے میاں سے پوچھا کہ اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، تو وہ بڑے میاں بولے کہ میاں اللہ نے گوشت تو مانگا ہے، لیکن یہ بتاؤ اللہ نے گوشت کہاں کا مانگا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پنچایت میں پڑ گئے. میں نے یہ نہیں پوچھا اللہ سے کہ انسان کا گوشت تو ہونا لیکن کہاں کا ہونا. کہا رکو آپ یہیں ٹھہرو، میں ابھی اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں کہ کہاں کا گوشت ہونا. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے موسیٰ رک جاؤ، میری کمزوری ہے، میری سانس چلنے لگی ہے، موسیٰ میرا بڑھاپا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے پوچھنے چلے جائیں کہ گوشت انسان کے کہاں کے گوشت کی ضرورت ہے، اور آپ کے پوچھ کر آنے تک شاید میں دنیا میں نہ رہوں، میرا انتقال ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے اللہ کا تقاضا میرے اوپر باقی رہے گا اور میں پھر اللہ کا نافرمان بن کر دنیا سے چلا جاؤں گا. موسیٰ ایک کام کرو، اس بازو کا تھوڑا گوشت نکال لو، اس بازو کا تھوڑا گوشت نکال لو، یہاں کا تھوڑا نکال لو، یہاں کا تھوڑا نکال لو. اللہ کو جہاں کے گوشت کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ لے لیں گا اور باقی کا سارا گوشت اللہ پھینک دیں گا. موسیٰ لیکن میرا گوشت لیے بغیر آپ نہ جانا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جسم کا پھر یہاں کا گوشت کاٹا، جگہ جگہ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے لیا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اب میں انسان کا گوشت لے کر آیا ہوں، اب بتا تو نے اس بڑھیا کو 2 بچے دیا کہاں سے، اس بڑھیا کو کہاں سے بچہ ہے. یاد رکھو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، جو اللہ کے منشا پر چلتا ہے، جو اللہ کے مرضی کو دیکھ کر چلتا ہے، جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خواہش کو دیکھ کر چلتا ہے، اللہ کبھی اس کو دنیا کے اندر نامراد نہیں کرتے. جو کام نہیں ہونا تھا، جو اس کے مقدر میں نہیں تھا، اللہ وہ بھی اس کے مقدر کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتا، جس وقت میں نے تجھ سے انسان کے گوشت کا سوال کیا تھا، موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، موسیٰ تو بھی تو انسان تھا. جب انسان کے گوشت کا سوال آیا تھا تو موسیٰ تو بھی تو اپنا گوشت دے سکتا تھا، لیکن موسیٰ تیرے سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ایک فقیر تھا، تیرے سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ایک وہ بندہ تھا. موسیٰ بات یہ ہوگی، اس بندے نے اپنی ساری جان کو، اپنی ساری خواہش کو اور اپنے سارے ارمانوں کو موسیٰ اس نے ہمارے حوالے کر دیا. اب بتا موسیٰ، وہ بندہ جس کے مقدر میں نے اولاد نہیں لکھی تھی، اس کو رد کر دیا تھا کہ اس بڑھیا کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میرا محبوب اور میرا چاہنے والا میرا حبیب اس کے دروازے کے سامنے جا کر آواز لگاتا ہے. اب بتا موسیٰ، میرے اوپر جان لگانے والے کی اور میرے سے محبت کرنے والے کی اور میرے یاد کرنے والے کی میں دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ بات تو صحیح یہ ہے کہ اس بڑھیا کے مقدر سے ہم نے اولاد نکال دیا تھا، لیکن اس فقیر نے، وہ فقیر جو ہمارے اوپر لوٹنے والا تھا اور ہمارے اوپر نچھاور ہونے والا تھا اور ہم سے محبت کرنے والا تھا، جب اس کے دروازے کے سامنے جا کر اس نے آواز لگایا تو مجھے اپنے محبوب کی دعا کو اور مجھے اپنے محبوب کی اس آواز کو رد کرتے ہوئے موسیٰ مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے اس بڑھیا کو اولاد دے دیا.
میرے بھائیوں، ہم اپنے رب سے لگ جائے. ارے سوچو تو صحیح، ہم کس کے ہیں؟ بولو کس کے ہیں؟ بولو کس کے ہیں؟ ارے تم اپنی دیواروں کے نہیں ہو، تم اپنے بچوں کے نہیں ہو، تم اپنے بیویوں کے نہیں ہو، تم اپنی ماں کے بھی نہیں ہو، تم اپنے باپ کے بھی نہیں ہو. تمہاری یہ زندگی ساری کی ساری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. رب کریم یہ آنکھ کھولا اس لیے ہوں کہ جب تک جنم لوں گا، جب تک زندہ رہوں گا، پروردگار تیری یاد اور تیری محبت میں اپنی ساری زندگی کو مکمل کروں گا. رب کریم میں نے جنم اس زندگی میں اس لیے لیا ہوں، اللہ جب تک میری طاقت رہے گی اور طاقت سے جو کام کروں گا اللہ تجھے راضی کرنے والا کام کروں گا. اللہ مال کماؤں گا، تیرے نام پر لگاؤں گا، قدموں سے چلوں گا، اللہ تیری دین کی محنت کروں گا. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نمازی. جب میرے بھائیوں بندہ اللہ پر پورا مرتا ہے، پورا مٹتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندے کی کسی بھی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب ہم دعائیں بہت کر رہے ہیں لیکن اولاد ہماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اور وہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے دعائیں کی، اولاد مانگی. ہم بھی دعائیں کر کے اولاد مانگتے ہیں لیکن دعا ایسی کر دیں، بس صرف یوں کہہ دے اللہ بچہ دے دے، اللہ بچہ دے دے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اولاد مانگتے وقت، مال مانگتے وقت اللہ کے ذکر کو نہ بھولنا، اللہ کی ذات کو نہ بھولنا. اگر تم نے اللہ کی ذات کو بھول کر مال مانگا، وہ مال آپ کے لیے فتنہ بنے گا، اور اولاد مانگی، وہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بنے گی. کیا بنے گی؟ وہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بنے گی. اور اولاد کی پرورش میں اور مال کے کمانے میں دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ایک نبی کا طریقہ نہ بھولنا اور ایک اللہ کا حکم نہ بھولنا. اور جس نے نبی کا طریقہ بھول گیا، اللہ کا حکم بھول گیا، پھر وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، مال اس کے لیے وبال جان ہے، اور اولاد اس کے لیے وبال جان ہے. اللہ نے کہا کہ مال اور اولاد کے بارے میں ہمیشہ اللہ کے احکامات کا خیال رکھنا. ہمیشہ اولاد کو پالنے میں حرام مال سے ان کی پرورش نہیں کرنا، اور مال کے کمانے میں کبھی حرام مال نہ کمانا. حرام مال سے جس اولاد کی پرورش کی جاتی ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کی کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے. کبھی نہ سوچنا کہ میں چائے جیسا لاؤں اور اولاد کو کھلاؤں، اولاد شاید میری فرما بردار بن جائے گی. مال حرام سے جو لوگ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، جس غلط مال سے جنہوں نے اپنے اولاد کو بڑا کیا ہے، آج وہ اپنی اولاد سے بڑے پریشان ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اولاد کے پالنے میں اور مال کے کمانے میں اللہ کے حکم کو نہ بھولنا. اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ، جس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا اولاد کے پالنے میں اور مال کے کمانے میں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر وہ بہت 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 بڑے خسارے میں پڑنے والا ہے اور وہ بہت بڑے گھاٹے والا ہے. جو اولاد کی چکر میں شریعت کا خیال نہیں رکھتا، جو اولاد کی چکر میں اللہ کے دین کا خیال نہیں رکھتا، جو اولاد کی چکر میں مال کمانے کا خیال نہیں رکھتا. آج عام طور پر اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو خوش کرانے کے لیے بڈے منائے جا رہے ہیں. کیا منائے جا رہے ہیں؟ بڈے منائے جا رہے ہیں. اولاد کے کیا کہتے ہیں، سالگرہ منایا جا رہا ہے. مسلمانوں، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم یہودی نہیں ہیں، تم نصرانی نہیں ہیں،
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ذرا یہ تو بھی سوچو، تمہارے نبی علیہ السلام نے اولاد کے پرورش میں کبھی برتھ ڈے بھی منایا ہے؟ تمہارے صحابہ نے بھی کبھی ایسا کیا کہ صحابہ باندھ تھے، کیا انہیں کوئی اولاد نہیں تھی؟ صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرائی، صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرائی اور بچوں کو یہ سکھا کر گیا، بیٹا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا ہے، ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا رہے ہیں۔ بیٹا یاد رکھو، زندگی اللہ کے دین پر کھپانے کی چیز ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے خاطر اللہ کے دین پر کبھی آنچ نہ آنے دینا اور اللہ کے دین کو کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹا ہو گیا، بیٹیاں ہو گئے، بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹا کوئی ڈگری حاصل کر لیا، بیٹے کے نکاح کا مسئلہ آ گیا، بیٹے کے پیغام کا مسئلہ آ گیا، بیٹے کے رشتے کا مسئلہ آ گیا، بیٹے کے دکانداری کا کاروبار کا مسئلہ آ گیا، تو میرے بھائیو ہم شریعت بھول جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں اور مجھے اپنے بیٹے کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، میرے بیٹے کا نکاح کس طریقے سے کرنا ہے، میرے بیٹے کا رشتہ کس طریقے سے کرنا ہے، میرے بیٹے کو تجارت کس طریقے کی لگا کر دینا ہے، اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ اولاد، جس اولاد کے لیے تم نے اللہ کے دین کا خیال نہیں رکھا، یہ اولاد تمہارے بڑھاپے میں تمہارا کبھی خیال نہیں رکھیں گی۔ اور سوچو، اس بات کو سوچو، جو اولاد دنیا میں تمہیں روٹی نہیں کھلا سکتی، جو اولاد دنیا میں تمہیں جوتا نہیں پہنا سکتی، جو اولاد تمہاری بیماری کے حالت میں دوا دارو لا کر دے نہیں سکتی، جو اولاد تمہاری خیریت نہیں پوچھ سکتی، کیا یہ تمہاری اولاد میدان قیامت میں اللہ کے پاس تمہارے مغفرت کی سفارش کرے گی؟ جی، تم نے اولاد کو گمراہ کیا ہے، تم نے اولاد کو بے دین کیا ہے، تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا نہیں ہے، یہ اولاد کل قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کر پوچھے گی۔ جس باپ نے اپنے اولاد کو جنم دیا ہے اور اس نے اللہ کا دین نہیں سکھایا، اللہ کے نبی کی شریعت نہیں سکھائی، اللہ کے نبی کا دین نہیں سکھایا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں سکھایا، وہ اولاد باپ کو جنت میں جانے سے مانع ہو جائے گی، روک دے گی کہ باپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باپ نے نبی کا دین ہم کو نہیں سکھایا ہے۔ میرے بھائیو، اولاد اللہ سے مانگو، اللہ نے اولاد دے دیا، اولاد کی بہترین تربیت کرو، اولاد کو اولاد بناؤ۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بڈھا آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بچہ دے دے۔ انہوں نے کہا بابا اب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنے سال؟ یا 1000 سال پہلے کی بات سمجھو۔ تابعیوں میں سے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اب بابا بات یہ ہے کہ اب دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی کا زمانہ ہے۔ تم ایک کام کرو، اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہو، تمہاری اگر کوئی منت اور مراد ہے، تمہاری اگر کوئی خواہش ہے، تو تم سامان سفر تیار کر لو، حج کے لیے نکل جاؤ، اور وہاں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم۔ حاجیوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے عمرہ کیا دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک جو ہے تو خوشنما عمارت بنا دی گئی چھوٹی سی، جس پر کانچ لگا دیا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اولاد کی۔ کہا مقام ابراہیم ہے، وہاں جا کر دعا کر کے آؤ۔ اب اولاد کی محبت میں وہ بزرگ نکل گئے اور وہاں جانے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد دے دیا، آگے سفر سے 1 سال کے بعد بچہ ہو گیا، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، 15-16 سال کا ہو گیا۔ اب کیا نہیں لگتا، ایک اولاد سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایک اولاد، ایک بیٹا، جان کا دھوکہ، سمجھے کہ نہیں؟ اور 2 بچے
جس کو 2 بچے وہ کبھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اور تمہارا اصول ہے مسلمانوں کا کہ 2 بچے پر ناڑی بند کر دو، بس بس بس، ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون کھلائے گا. تمہارا نبی کہتا ہے خوب بچے پیدا کرو، اور تم نبی کے غلام بولتے نہیں نہیں بابا 1 اور 2 بہت ہو گئے، 2 بیٹیاں نہ کو 2 بیٹے نہ کو، 1 بس. ارے یہ یہود کہتا ہے 2 بس، مسلمان کہتا ہے کبھی بھی بس نہیں ہے بھائی، جب تک بس چلتا ہے چلاتے رہو. خدا بند کر دے تو بند، ہم تو بند نہیں کرنے والے. ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جوان بیٹا جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے باپ کا اللہ دماغ صحیح کرا دے. مال بہت ہے، دیتا ہی نہیں ہے، اور گنتی کے تھوڑے پیسے دن بھر کے خرچے کے دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ بس اس سے زیادہ مانگنا نہیں ہے. مجھے بہت غصہ آتا ہے، حضرت دعا کرو یا تو باپ خزانے کی چابی میرے حوالے کر دے، اور یہ نہیں کر سکتا اللہ تو پھر اللہ میرے باپ کو موت دے دے. کون دعا کر رہا ہے؟ کون دعا کرا رہا ہے؟ جس باپ کو اولاد نے جس کے پاس جا کر دعا کرائی تھی، وہ بیٹا ان کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی دعا کرو. انہوں نے بھی کہا بابا اب دعاؤں کے قبول ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر نہیں رہا ہے. اگر تمہیں دعا قبول کرانی ہے تو تم بیت اللہ چلے جاؤ اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو. اب بیٹا باپ کو آ کر بیوقوف بنا رہا، 420 بنا رہا، اور آگے بولتا ابا میری نیت بہت اچھی ہو گئی ہے اور مجھے اب حج کو جانے کا ہے. کیوں جانے کا ہے؟ تمہاری موت مانگنے کو جانے کا ہے. نکل گئے. باپ بہت خوش ہو گیا، یا اللہ شاید میری اللہ نے دعا قبول کر لیا، اور چھوکرا اب سدھرنے کو آ گیا. اب والد نے سارا سفر سامان تیار کیا، سفر حج کا سامان تیار کیا. اب باپ آنسو بہا رہا ہے، باپ بیٹے کی جدائی پر رو رہا ہے کہ میرا لخت جگر اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، اور سفر ہے، پتہ نہیں کہیں بھیڑیا پکڑ لے، کوئی ڈاکو حملہ کر دے، دوبارہ میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا نہیں معلوم ہے. باپ رو رہا ہے اور بیٹا مسکراتا ہوا جا رہا ہے کہ اب باپ کا کام بن جانے والا ہے. اور وہاں مقام ابراہیم پر جہاں پر کھڑے ہو کر باپ نے اولاد مانگی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اولاد باپ کے لیے بد دعا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی اے اللہ میرا باپ بہت بدماش ہو گیا ہے، خرچ کے پیسے مانگتا ہوں، خرچ کے پیسے دیتا نہیں ہے، میری خواہش پوری ہوتی نہیں ہے. اے اللہ اگر وہ انسانیت سے چابی میرے حوالے کر سکتا ہے تو میرے باپ کو زندگی عطا فرما، اور اگر وہ اپنے انسانیت سے اس کے خزانے کی چابی اگر میرے حوالے نہیں کر سکتا تو اللہ اس باپ کو موت دے کر اللہ وہ خزانے کی چابی میرے حوالے کر دے. میرے بھائیوں ہوتا یہی ہے جب ہم اپنے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو صحیح اولاد نہیں بناتے ہیں، اپنی اولاد کو صحیح لقمہ نہیں کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہم صحیح پیش نہیں آتے ہیں، تو یہ اولاد بجائے ہمارے لیے دعا کرنے کے یہی اولاد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو دنیا کا بھی سکون اور ہماری آخرت کا بھی سکون بنا دے. ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. میرے بھائیوں جب آنکھ بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. آخرت کوئی چیز نہیں ہے. آخرت کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آخرت وہ ہے جو صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور آخرت وہ ہے جو ہمیشہ 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 تمہیں زندہ رکھنے والی ہے، وہ آخرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلانا،
حلال لقمہ کھلانا، اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلانا، اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلانا، اس پر ثواب ہے، اور حرام لقمہ کھلانا یہ حرام ہے، اور یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہیں اور تمہارے لیے یہ آخرت میں بھی عذاب ہیں۔ اللہ کریم ہم لوگوں کو حلال روٹی بھی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بال بچوں کی صحیح نگرانی اور اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ بھائی جن لوگوں نے سنت